السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت فائدہ مند۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے ساتھ اس تصویر میں نظر آنے والا لڑکا ایک خواجہ سرا ٹرانسجنڈر ہے۔ یوں معلوم ہوا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کسی کام سے چدر بورڈ جا رہا تھا۔ واپسی پر 1 بج رہا تھا اور مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ گاڑی کا رخ سیدھا محمد مچھلی والے کی طرف کیا۔ سردی تھی، باہر چارپائی پر بیٹھا اور مناسب مچھلی کا آرڈر دیا۔ اس دوران ایک اور گاڑی میری گاڑی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اس گاڑی سے 2 خواجہ سرا اور ایک ڈرائیور نیچے اترے۔ دونوں خواجہ سرا نیچے اترتے ساتھ ہی مچھلی والے کی جھونپڑی کے اندر جا بیٹھے اور ڈرائیور میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ نیک اندر کیوں گیا ہے، ایک ادھر ہی بیٹھ جاتے۔ اس طرح کچھ باتیں ہوئی۔ ڈرائیور نے کہا نہیں، یہ باہر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، پھر ہجوم انہیں تنگ کرنے آتی ہیں اور بعض اوقات کچھ طاقتور آ کر لے جاتے ہیں اور میں بھی ان کے سامنے بے بس پڑ جاتا ہوں۔ میں نے کہا ایک تو اندر بہت سردی ہے، انہیں سردی لگ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ میں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ ڈرائیور اندر گیا اور ساتھ وہ دونوں حسن کی ملائیں سنگار کیے باہر آئیں اور میرے ساتھ باہر چار پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک کی عمر کچھ زیادہ تھی اور دوسرے کی عمر کافی کم۔ میں نے سب سے پہلے اپنا ادبی تعارف پیش کیا اور ان میں سے جو چھوٹی عمر والا تھا اس سے پوچھا کہ کیا آپ پیدائشی خواجہ سرا ہیں یا پھر بعد میں خواجہ سرا بنے؟ وہ کہنے لگا کہ میں لنڈی تاڑنے کا رہنے والا ہوں اور میرا اپنا نام شہزاد ہے۔ اب فیلڈ میں میرا نام سویٹی ہے۔ میرے والد صاحب گاؤں میں ایک قدآور اور جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ہمارے اپنے باغات اور کافی جائیداد موجود ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ میں بچپن سے ہی بہت پیارا تھا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو والد صاحب نے قریبی اسکول میں داخل لے کر دیا اور اسکول میں سارے دوست مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں نے آئندہ اسکول نہیں جانا، سب لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے لے کر آس پاس ہمسایوں اور راستے میں دیکھنے والے ہر لڑکا مجھے چھیڑتا ہے۔ والد صاحب میرے ساتھ اسکول گئے اور استاذہ سے شکایت کی کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد کلاس کے لڑکوں نے تنگ کرنا بند کر دیا۔ میں بہت ذہین تھا، ہر سال اسکول میں پہلی پوزیشن آتی تھی۔ 10ویں جماعت تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں خود بھی باہر نہیں جانا چاہتا تھا اور والدین کی بھی یہی مرضی تھی۔ یہ اثرات مجھ میں بچپن سے تھے اور میں جب حجرے کی طرف چائے لے کر جاتا تو مجھ سے برتن ٹوٹ جاتے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی اپنی بہنوں اور خواتین کے ساتھ ہی تھا۔ جب والدین کوئی چیز منگوانے کے لیے مجھے دکان کی طرف بھیجتے تھے تو دکاندار مجھے تنگ کرتے اور قسم قسم کی ڈیمانڈ کرتے۔ لوگوں کے اس رویے نے مجھے گھر تک محدود کر دیا۔ جماعت 9 میں والد صاحب نے ہوم ٹیوشن کے لیے ایک لڑکا رکھا۔ اس کی بھی میرے بارے میں نیت ٹھیک نہیں تھی اور بجائے پڑھنے کے وہ خراب باتیں کرتے تھے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد میں نے تانڑی ڈگری کالج میں ایڈمیشن لیا۔ پہلے دن ہی لڑکوں کے ہجوم نے میرے گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ حسن مرعب آیا ہے اور یوں میرے ساتھ جسمانی اولنگنگ شروع کر دی۔ اس جسمانی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے میرے جسم میں چینجز آنے لگی۔ یوں میرا چلنا پھرنا اور لہجہ یکدم خواجہ سرا والا ہو گیا۔ پرنسپل صاحب تک رپورٹ پہنچی، مجھے بلایا گیا۔ میں نے کافی محنت سماج کی لیکن مجھے کالج سے خارج کر دیا گیا اور کالج گیٹ کے اندر آنے پر پابندی لگ گئی۔ میرے بہن بھائی بہت دل براستہ ہو گئے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، زندگی ہے چل رہی تھی۔ ایک رات امی مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور رونے لگی کہ میرے شہزاد آپ کے بھائی نے آپ کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی ہے اور آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ لوگ انہیں آپ کا تانا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے کپڑے اور کچھ سامان پیک کر دیا ہے اور آپ کو ابھی گھر کے اندھیرے میں گھر سے نکلنا ہوگا ورنہ صبح تک بھائیوں نے آپ کو قتل کر دینا ہے۔
زندہ انہوں نے نہیں چھوڑنا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس قدر رویا، چیختا رہا۔ آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا، نہ مجھے کسی راستے کا پتہ تھا اور نہ مجھے کسی شہر کا پتہ تھا۔ امی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فلائنگ کوچ میں بیٹھ کر اس سے کہو پشاور جانا ہے۔ میں نے اسی دوران میری چھوٹی بہن اور فلاں خان کے بیوی ہے اندر آئی اور ساتھ مل کر زوروں کے تار رونے لگی کہ بس نکلنے میں بہتری ہے۔ بھائیوں نے صبح تک مارنے کی ٹھان لی ہے، اور کرنا بھی کیا تھا۔ میں رات کے گپ اندھیرے میں اپنے ساتھ 2 جوڑے لے کر باہر آیا۔ راستے میں 2 لوگوں نے پوچھا کہ شہزاد اس وقت کس سے ملنے کا پروگرام ہے۔ میں نے انہیں نظر انداز کر کے مین روڈ کی طرف آیا، دل ہی دل میں رو رہا تھا کہ آخر اس رات کو میں نے جانا کہاں ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس دوران ایک کوسٹر آئی اور میں اس تنہائی میں بیٹھ گیا۔ کوسٹر میں پہلے سے بیٹھے لوگ میرے حسن کا تماشا کرنے لگے، لیکن میں کس قرب سے گزر رہا ہوں اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ راستے میں لوگ ایسے جملے کستے رہے کہ میرے لیے انتہائی عجیب و قسم کی باتیں ہوتی۔ رات کے پورے 10 بجے میں مردان کے اڈے پر کوسٹر سے اترا اور سوچا کہ امی نے پشاور جانے کا کہا تھا، سو میں پشاور جانے والی فلائنگ کوچ میں بیٹھ گیا۔ لیکن رات بہت ہو چکی تھی۔ اس بار زیادہ تر لوگ نے بس کے اندر مجھے دیکھا نہیں۔ شہزاد کی کہانی یہاں تک پہنچی تو ویٹر میرا اور ان کا آرڈر لے آیا۔ ویٹر کہنے لگا کہ باس کہہ رہے ہیں انہیں اندر بٹھا دے، پھر لیوی والے آ جائیں گے اور تنگ کریں گے۔ میں نے کہا یہاں لیوی والے مجھے جانتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ مچھلی کھانے لگے، لیکن مچھلی میرے گلے سے گزر نہیں رہی تھی اور شہزاد کے بارے میں برے دن میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ خیر میں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور قہوے کا آرڈر دیا۔ میں شہزاد کی طرف نم آنکھوں سے اشارہ کرنے لگا کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ میں نے کہا یہ کہانی میں تحریر کروں گا، شاید آپ کے گاؤں کے لوگوں کو آپ کے بھائیوں کی بد نیتی کا پتہ چل سکے۔ شہزاد نے لمبی سانس لی اور بات جاری کرنے کا ارادہ کیا اور خوف زدہ انداز سے کہنے لگا کہ میرے گروہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے تسلی دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شہزاد نے کہانی جاری رکھی۔ مجھے پشاور کے بڑے آرڈر پر اڈے پر اتار دیا گیا۔ میں پریشان کہ جانا کہاں ہے۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی کچھ لفنگے لڑکے میرے گرد گھومنے لگے۔ میں کہنے لگا کہ چلو چلیں، لیکن میں انکار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ کوئی 10-15 رکشے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ سٹارٹ کھڑے رکشے، ہر ڈرائیور کا میری طرف اشارہ کرنا اور مجھے لے جانے کا پروگرام مجھے اتنا خوف زدہ کرنے لگا کہ میرے دل اب تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو زندگی میں پہلے کبھی باہر نہیں نکلا تھا، مجھے تو اپنے والدین نے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر اور حجرے میں بڑھا گیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ مجھ سے اب کوئی فیصلہ بھی نہیں بن پا رہا تھا کہ اس دوران اچانک میری نظر ایک امیر صاحب جو سنت پر تھے پر پڑی اور ایسا ان کی طرف بڑھا۔ رکشے والے اور وہ لڑکے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور میں امیر صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کھڑے مختصر امیر صاحب کو اپنی آشناسی کا قصہ سنایا اور ان سے پناہ مانگی کہ کس طرح بھی اس سے میری جان چھڑوا دیں۔ امیر صاحب کہنے لگے کہ وہ سامنے والی بلڈنگ میں میرا کوارٹر ہے۔ اچھا تم وہاں تک جاؤ تاکہ کچھ محفوظ ہو سکوں۔ میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ میں امیر صاحب کے کہنے پر تھوڑا آگے گیا اور تھوڑا سیف محسوس ہونے لگا۔ امیر صاحب کچھ لمحے بعد آئے اور دوسری منزل میں ان کا کوارٹر تھا۔ وہاں گئے، میں نے لمبی سانس لی، چلو ان آوارہ کتوں سے تو جان بچ گئی۔ امیر صاحب کے ساتھ چائے پی اور میں نے امیر صاحب کو اپنی کہانی سنائی کہ مجھے اب کوئی ایسی محفوظ جگہ ڈھونڈ کر دیں جہاں میں ان جنسی درندوں سے چھپ کر محفوظ رہ سکوں۔ امیر صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دن کو گھوم پھر کے رات کو یہیں آ گیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے ہر رات کو پھر خوش کرنا ہوگا۔ امیر صاحب کی
بھی نیت خراب ہوگی اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے پھر خوف نے آ گھیرا کہ اب اس بڑے پیٹ والے مولوی سے اپنی جان کیسی بچائیں۔ امیر صاحب کی ہوس اس قدر بڑھ گئی کہ میری مرضی پوچھے بنا جنسی عمل شروع کرنے تک بات پہنچ گئی۔ رات تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی امیر صاحب کی باہوں میں گزارنی پڑی۔ صبح دھوپ نکلتے ہی امیر صاحب کی آنکھ لگ گئی اور میں چپ کے سیڑھیوں سے نیچے اترا آیا۔ میں چلنے کے قابل نہیں تھا۔ امیر صاحب نے میرے وجود کا پرزا کر دیا۔ نیچے ایک دکاندار نے آنے کا اشارہ کیا۔ میں جو بے یار و مددگار تھا، سوچا کہ کوئی تو ہوگا جو فقط انسانیت کا پجاری ہو۔ دکاندار کی طرف اس آس سے آگے بڑھا، لیکن اس کا بھی رویہ بھی امیر صاحب والا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی اور چیخ کر رونے لگا کہ خدا میری مدد کرے اور مجھے سمجھا دے کہ میرے لیے یہاں کوئی محفوظ مقام ہے۔ دکاندار نے کہا، ہاں اقبال پلازہ ہے، وہاں سارے خواجہ سرا رہتے ہیں، وہیں چلے جاؤ۔ میں منہ چھپا کر سیدھا رکشے میں بیٹھا اور اقبال پلازے تک پہنچ گیا۔ اقبال پلازے پہنچتے ساتھ ہی مجھے دیکھتے ہی سارے خواجہ سرا اکٹھے ہوئے، واہ واہ مارکیٹ میں نیا مال آیا ہے۔ پھر مجھے دوپٹہ پہنایا اور فلاں خواجہ سرا کا چیلا بنا دیا گیا۔ سارا دن میرے کمرے میں ڈانس اور گانے چلتے رہے۔ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھنے میرے لیے انتہائی حیران کن بات تھی، لیکن پھر بھی دل کو ایک حوصلہ ملتا رہا کہ چلو یہاں سب میرے جیسے تو ہیں، کوئی جنسی زیادتی کرنے والا تو نہیں ہوگا۔ رات ہوگی، میں گرو سے کہنے لگا کہ میں نے پچھلی رات بھی بہت سخت گزاری ہے، مجھے سونا چاہیے، بہت نیند آ رہی ہے۔ گرو ایک دم سے کہنے لگے، نہیں، آپ کو پہلی رات پلازے کے مالک کے ساتھ گزرے گی، ورنہ وہ ہمیں اس پلازے سے نکال دیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے دل درد کرنے لگا۔ دل ہی دل میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ دل اتنا بھر گیا، میں اپنے بھائیوں کو بد دعا دینے لگا دل میں۔ پھر وہی ہوا جو گرو نے کہا، رات پلازے کے مالک کے کمرے میں گزری، جو ساری رات مجھ پر بیتی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ صبح جسم در بدر، پرزا اور درد اتنا کہ میں کمرے تک صحیح سے نہ جا سکا۔ کمرے تک آیا، پلازے کے سامنے لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر اپنے گرو کے کمرے میں گیا، وہ لیٹ رہا تھا۔ میں نے دروازہ لاک کیا اور سونے لگا۔ دل ہی دل میں رویا، حد سے زیادہ پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں آ گیا۔ جیسے ہی ان کی سوچوں سے نکلا، آنکھ تھکاوٹ اور درد کی وجہ سے لگ گئی۔ پھر دروازے پر دستک دینے کوئی آ جاتا، میں جواب نہیں دیتا، لیکن زیادہ شور کی وجہ سے نیند بھی کہاں آتی۔ جب دروازہ زور سے کھٹکنے لگا تو گرو اٹھا اور مجھے غضبناک انداز سے کہنے لگا کہ تم بہرے ہو گئے، نہیں سنتے ہو، جاؤ دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے اور اسے میرے پاس لاؤ۔ مجھے دروازہ کھولنے پڑا اور دو لڑکے اندر آئے۔ انہوں نے گرو سے میرا ڈیمانڈ کیا۔ میرا جسم اتنا درد کر رہا تھا کہ مجھ سے اب کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ میں نے گرو کے سامنے اظہار کیا تو گرو غصہ کرنے لگا کہ ایسے گاہک ہر وقت نہیں آتے، تم نئے ہو اور انہیں اس بارے میں پتہ چلا ہے۔ اللہ کے باہر کھڑے سارے چیلے ان گاہکوں کی منتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس نہیں جا رہے۔ بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے تو نکلنا پڑے گا۔ ہر صورت یہ تو ایک وحشیانہ ماحول ہے، کسی کے پاس میرے درد کا احساس تک نہیں، لیکن ہر شخص میرے حسن کا بھوکا اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ میں نے گرو سے کہا کہ آپ انہیں 2 منٹ بٹھائیں، میں ابھی آئی۔ میں اپنے وہ 2 جوڑے کپڑے اور چھوٹا موٹا سامان بھی وہیں چھوڑ کے باہر نکلا۔ انتہائی زوروں اور مشقت کے بعد باہر کھڑے لوگوں سے جان چھڑوائی کہ میں آ رہی ہوں واپس، اور نکلتے ساتھ ہی میں سیدھا رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے والا کہتا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، مجھے خود نہیں پتا کہاں جانا ہے۔ میں نے مختصر اپنی کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگا، یہ تو آپ انتہائی ایک غلط جگہ آئے ہو، چلو میں آپ کو ڈبگری چھوڑ آتا ہوں، وہاں آپ کی قدر بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، اور جنسی زیادتی تو وہاں آپ سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں سوچے بنا ہی کہنے لگا، ہاں چلو وہیں لے چلو۔
डुबरी पहुंचा और मुझे एक साफ प्लेट के अंदर ले गए प्लाट के अंदर ले गए। वहाँ एक हसीनो जमील बिल्कुल मेरे जैसा जवान बैठा हुआ था। रिक्शे वाला इनसे कहने लगा, जैसे हाजी साहब आते हैं इनसे मिलवा लेना हाजी साहब से। वहाँ मुझे पता ही नहीं चला और मैं गहरी नींद सो उठा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे कोलीग अपने मेकअप कर रहे थे और खाना आया। हम दोनों ने खाना खाया और फिर मुझे हाजी साहब के पास ले गया इनके दफ्तर में। हाजी साहब सही सूट बूट, बड़ी मूछें और सर पर कलकली टोपी पहने मुनासिब शख्स लगे। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और इकबाल प्लाजे की कहानी भी सारी सुनाई और मैंने साफ साफ कह दिया कि ये दूसरा काम मुझसे नहीं होने वाला। मुझे अपनी वालदैन ने बहुत प्यार से पाला है। हाजी साहब ने तसल्ली दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको सही अमीरजादों, नवाबों और ख़ानों के उजरों में इज़्ज़त से भेजूँगा और वहाँ आपने नाचना और उनकी गोद में उठना बैठना होगा। बस वहाँ सरमायादार लोग होंगे, वहाँ आप अकेले भी नहीं होंगे। आपके साथ मौसीकी की पूरी टीम होगी और तुम्हारे साथ बाकी नाचने वाले ख्वाजा सरा भी होंगे। और ये सब कुछ आप फ्री में नहीं करेंगे। लोग इतने पैसे फेंकेंगे कि उठाने वाला बंदा थक जाएगा और ये काम रोज़ नहीं होगा, कभी कभी होगा। मैंने सांस ली। हाजी साहब के कहने लगे कि लोग आपकी जेबों में नंबर भी छोड़ जाएंगे और आपका वतन के आला और असर और रसूल रखने वाले लोग के साथ तल्लुक बन जाएगा। यहाँ तक कि पुलिस और इंतज़ामिया भी आपके ताबे होगी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब और हैरान कुन था, लेकिन मेरे पास चूँकि और कोई रास्ता भी नहीं था, सो मैंने दस्तखत कर दिए और दिल को थोड़ा बहुत सुकून किया। 6 साल बीत गए हैं, आज भी हाजी साहब के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ और बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। अब भी सवात के एक बड़े ख़ान के हुजरे से आ रहे हैं। ये मेरा ड्राइवर है और ये मेरी गाड़ी है। मैंने कहा, शहजाद इसके बाद कभी घर का चक्कर नहीं लगा? कहने लगा, हाँ, एक रात अम्मी को किसी हमसाये के घर बुलाया था। उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत चूमा, रोती रही, लेकिन मैंने बहुत तसल्ली दी कि अम्मी मैं अब बहुत खुशियों से भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आधी रात को ही वापस आ गया। मैंने अपने भाइयों के ख़िलाफ़ जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए केस भी करना था। मुकला से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून में ये केस नहीं चलेगा। दूसरा ख्वाजा सुरा बार बार स्वीटी को जाने का कह रहा था। शहजाद हंसने लगा और मुझे गले लगाया और कहने लगा, चलो ये सब लिख लो और मुझे इस नंबर पर सेंड भी करना। शहजाद ने बार बार कॉल की कि आपने मेरी कहानी लिख ली, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से जल्द लिख ना सका। कल लिखी है पूरी कहानी और शहजाद को भी सेंड कर दिया। शुक्रिया के लिए स्वीटी शहजाद का फ़ोन भी आया कि अब ये कहानी मैं अपने बहनों और अम्मी तक पहुँचाऊँगा।